بھارت کے حوالے سے جنگ نہیں مذاکرات چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی 1 سے 2 بار ہم لوگ ان کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں لیکن خاطر خواہ جواب نہیں آیا. جو مودی سرکار ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اسرائیلیوں کا انہوں نے دفاع کیا اور بولا کہ بھی ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے. بدقسمتی سے یہی حال سارے مسلمان ملکوں کا ہے. ان کے آپس کے جب تک جھگڑے ختم نہیں ہوں گے, اندرونی طور پر جب تک ترقی نہیں ہوگی, تب تک وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور لیکن اس کا آپ جی ڈی پی دیکھیں, اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی جو ہے مہارت دیکھیں, وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. نمسکار دوستو, یہ ہے وائرل فیکٹ اور اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تو کئی ساری بار میسج پہنچایا بھارت کو کہ بھائی ہم بات کرنا چاہتے ہیں بھارت سے, لیکن بھارت ہے کہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن اب بھارت کی سچویشن بہت بڑی ہو چکی ہے تو وہ آپ کو جواب کیوں دے گا. اس کے بعد ڈسکشن یہ بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل ایک چھوٹا کنٹری ہے, آس پاس میں بہت سارے کنٹری ہے لیکن پھر بھی اس کا کچھ اکھاڑ نہیں سکتے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ 6 ڈے وار کا کیا حال ہوا تھا. آس پاس کے 5 سے 6 کنٹری نے مل کے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا لیکن پھر بھی کچھ ہو نہیں پایا تھا. تو یہاں پہ اب پاکستانی میڈیا کو یہ عادت ڈال دینی چاہیے کہ اب ان کی سچویشن افغانستان کے آس پاس کی ہو چکی ہے, کوئی بھی کنٹری آپ کا استعمال کرے گا لیکن آپ کو امپورٹنس بالکل بھی نہیں دے گا. تو اسی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اور ایک اور ریکویسٹ میں سر دوستو آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو 70% لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو انسبسکرائبڈ کیے ہوئے ہیں, مطلب کہ انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو. تو کرپیا کر کے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. انہوں نے پھر بھارت کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جنگ نہیں مذاکرات چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی 1 سے 2 بار ہم لوگ ان کو مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں لیکن خاطر خواہ جواب نہیں آیا. اب ایک بار پھر سے مذاکرات کی پیشکش کر دی گئی ہے. ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, انڈیا سے تو آپ کسی بات کی توقع نہ رکھیں کیونکہ ٹھیک طریقے سے سوچنا کہ وہاں پر ہے ہی نہیں نا. ہمارے ہاں الوجیکل رویے ہوتے ہیں لیکن ان کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں پھر دوبارہ چیزوں کو سوچا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ ہم انڈیا سے تعلقات نہیں رکھیں گے اور پوری قوم اس پر جب تک وہ پہلے والی پوزیشن پہ نہیں آئے گا, نہیں وہی ہے نا, وہ نہیں جاتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم اپنی ماضی کو دفن کر کے نئے سرے سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہ آپ ماضی کو دفن کریں نہ انڈیا دفن کریں. ہمارے ماضی کے اندر ایک مسائل رکھے ہوئے ہیں. کشمیر کا مسئلہ رکھا ہوا ہے, سرکریک کا مسئلہ رکھا ہے, سیاچن کا مسئلہ رکھا ہوا ہے, پانی کا مسئلہ رکھا ہے, دریاؤں کا مسئلہ رکھا ہے, ڈیموں کا مسئلہ رکھا ہوا ہے. اس سارے مسائل کو آپ لکھ کر رکھ لو کہ بھئی یہ ہماری میز پر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان پر بات کریں گے. اچھا چلو یہ ہماری بات رکھے ہوئے ہیں, اور اب ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, دیگر ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں. پھر آپ تجارت پر کرو, پھر آپ ٹریڈ پر کرو, پھر انڈسٹری پر کرو, پھر امبانی پر کرو, پھر متل پر کرو, پھر ڈاٹا پر کرو, پھر برلا پر کرو, پھر سیٹ آدم جی پر کرو, سیٹ داؤد پر کرو, پھر سیٹوں پر کرو. بیٹھ کر اس طرح کی چیزیں کرو تو ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ثالث بننے کی پیشکش بھی کر دی تھی اس معاملے پر, جو بائیڈن نے البتہ بھی کچھ نہیں کہا. نہیں, وہ تو بالکل انہوں نے تو سوچا نہیں تھا نا. نہ تو انڈیا نے نہ ہی پاکستان نے. دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اگلی باری نہیں آئے گا, اور ٹرمپ کو جو ہے وہ سوچ رہے ٹرمپ آئے گا ہی آئے گا. ان کا یہ خیال تھا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی خیال تھا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹرمپ آئے گا ہی آئے گا. لیکن ٹرمپ نہیں آیا, آ گیا جو بائیڈن. جو بائیڈن امریکہ کے بیسک جو پالیسی ہے اس کو تو چینج نہیں کرے گا. ایک امپیریلسٹ پالیسی ہے, سامراجی پالیسی ہے, غریب ملکوں کو دبا کر رکھنے والی پالیسی ہے, اسلامی ملکوں کے خلاف ایک تعصب کی پالیسی ہے. وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی وہ رہے گی. آپ کو اپنے لیے کچھ جگہ بنانی ہوتی ہے کہ جناب ہم اس میں سے بچنے کا راستہ یہ نکالیں. اس کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسری سپر پاورز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں, روس کے ساتھ اچھے ہوں, آپ کے چین کے ساتھ اچھے ہوں, آپ کے فرانس کے ساتھ اچھے ہوں. یہ ایران نے کتنا جھگڑا ہے امریکہ کے ساتھ, لیکن فرانس کے ساتھ شاندار ہیں, جرمنی کے ساتھ بہترین ہے, اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ, چین کے ساتھ شاندار تعلقات ہیں, روس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بڑے ہیں, بہت زبردست تعلقات ہیں. تو آپ کے بھی تعلقات اس طرح سے ہونے چاہیے. انڈیا نے پہلے روس پر بھروسہ رکھا 50 سال تک. اب انڈیا نے جو ہے اپنا رخ موڑا اور امریکہ کی طرف کر لیا. اب اس نے چین کے ساتھ جو ہے جو پہلے تنازع تھا وہ اب بھی رکھا ہوا ہے. کبھی پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی, اب بھی لڑائی ہوئی ہے. آج سے 60 سال پہلے ان کے درمیان بڑی چپکلش ہوئی, بڑی جنگ چھڑی. اس کے بعد آج بھی یہ جنگ کی پوزیشن میں, پچھلے سال پھر لداخ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, جہاں ان کو بڑی چماٹیں پڑی تھیں انڈینز کو. تو یہ
وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ جناب اس کے ہیں تو ہم بے دام اسی کے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں بھی اس طرح کی ٹینڈنسیز موجود رہی ہیں. ہمارے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی بے دام غلام رہی ہے اور وہ ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہمارے یہاں سے ڈکٹیشن نہیں لی گئی, خطرناک قسم کی. اور یہ بھی نہیں کہ کسی ذاتی اس کے لیے کہ بھئی پاکستان کا عظیم تر مفاد ہے تو آپ سوچیں بھی ٹھیک ہے یہ بات مانتے ہیں, پاکستان کا عظیم تر مفاد ہے یہ بات مانتے ہیں, پاکستان کا عظیم تر مفاد ہے یہ بات بھی مانتے ہیں. لیکن جب پاکستان کا مفاد ہی نہ ہو, پاکستان کے خلاف بات جاتی ہو, ہمارے یہاں تو لوگ اس بات کو بھی مانتے رہے نا. دوسروں کی جنگ میں کودنا, دہشت گردی کو اکنامی بنانا, اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ خوف ڈر کو اکنامی بنایا جائے, ہم اس کے ساتھ تالیاں بجاتے اس کے ساتھ مل گئے. تو یہ تو اس طرح سے نہیں چلتا. لیکن میرے خیال میں انڈیا ایک زیادہ خراب صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے, بہت ہی خراب صورتحال کی طرف. چلے خراب سننے میں یہ آیا کہ یہ جو مودی سرکار ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اسرائیلیوں کا انہوں نے دفاع کیا اور بولا کہ بھی ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے. ہاں تو ٹھیک کیا ہے, خیر وہ اس کی اپنی جگہ پر جو بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللاجیکل سوسائٹی جو ہے وہ ایک زمانے میں عہد جہالت میں پریویل کر سکتی تھی. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو آپ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 90% لوگوں کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے, انفارمیشن موجود ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے, انڈیا میں بھی موجود ہے. ایک نئے دور میں جو بالکل ایک جدید قسم کا دور ہے, اس میں آپ کے 1000 سال 2000 سال 5000 سال پرانے تھرڈ کلاس تھرڈ ریٹ جو آپ کی ٹریڈیشن ہے وہ سروائیو کریں گی, وہ باقی رہیں گی, وہ باقی نہیں رہ پائیں گی, کچھ بھی نہیں باقی رہ پائے گا. اور ہم اگر مسلمان ٹھیک نہ ہوئے تو ہماری بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایڈٹ ہو جائیں گی. اچھا اب کرنا کیا چاہیے؟ اب اگر ہم شارٹ ٹرم مڈ ٹرم لانگ ٹرم پلانز بنانا چاہیں کہ اسرائیل کو شکست دینی ہے, اور یہ OIC کنٹریز کے جو ممبرز ہیں, OIC کے جو ممبرز ہیں انہوں نے دینی ہے, جذباتیت کے ساتھ بھی دینی ہے, تحقیق کے ساتھ بھی دینی ہے, آگے بڑھنا بھی ہے, تعلیم کے میدان میں بھی دینی ہے, جو کتابیں بھی چھاپنی ہے, تحقیق بھی کرنی, بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. تو کہاں سے شروع کریں, کیسے؟ دیکھیے یہ تو ایک طریقہ ہے جو احتجاج ہو رہا ہے, لیکن شروع جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اندرونی حالات کو صحیح کرنا ہے. مسلم ممالک کو اپنے اندرونی طور پر جب تک مضبوط نہیں ہوں گے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر, تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ تو ایک طریقہ ہے. دوسرا آپس میں کوآپریشن. اب آپ دیکھیں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے آپس میں جو انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس ہیں وہ کتنے ہیں. آپ مشرق وسطیٰ کی حالت دیکھ لیں, مسلمان ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, سیکٹیرین ڈیوائڈ کتنی زیادہ ہے مسلمان ملکوں میں. تو جب تک آپ اس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا. عرب ممالک کے ایشوز الگ ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہے. UAE کے اندر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹورزم کی کیمپین چل رہی ہے, اردو میں جسے کہتے ہیں چلو چلو اسرائیل چلو, اس طرح کی بڑی انہوں نے اشتہاری مہم جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں. ایسی صورتحال میں جب عرب ممالک کا مائنڈ سیٹ الگ ہے, کچھ مسلمان کنٹریز کا مائنڈ سیٹ الگ ہے اسرائیل سے متعلق, وہاں یہ ہوگا کیسے؟ اور اندر جمہوریت آنا, پاکستان کا حال دیکھ لیجئے اور مسلم ریاستوں کا حال دیکھ لیجئے, یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ تو شارٹ ٹرم مڈ ٹرم لانگ ٹرم پلان میں کہیں پر بھی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. جی بدقسمتی سے یہی حال سارے مسلمان ملکوں کا ہے. ان کے آپس کے جب تک جھگڑے ختم نہیں ہوں گے, اندرونی طور پر جب تک ترقی نہیں ہوگی, تب تک وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے, اور لیکن اس کا آپ GDP دیکھیں, اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی جو ہے مہارت دیکھیں, وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. چلیں یہاں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب اگر ہم دوسرے سائٹ پر جائیں کہ ہم ٹھیک ہے اپنے ملکوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے, جمہوریتیں نہیں لا سکتے, اپنے اندر وہ توانائی کریٹ نہیں کر سکتے, معیشت مضبوط نہیں کر سکتے, لیکن ہم کیا نعرے لگا کے, جھنڈے پھیلا کے اور غصہ کر کے کرتے رہیں گے, یا اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو پش کر کے کوئی ایسا فارمولا نکال سکتے ہیں کہ ہم سارے کنٹریز امریکہ کی جانب دیکھیں, اس سے ریکویسٹ کریں یا اسے ڈیمانڈ کریں اور اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد کروا دیں, اسرائیل کو پیچھے دھکیل دیں, کوئی ایسا فیصلہ کر دیں, فلسطینی ریاست بنوا دیں؟ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کی اس وقت سنیں گے جب آپ اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ہم امریکہ کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں اگر ہم اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں.
ایسا نہیں ہے. آپ نے خود واضح کیا کہ کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے بنائے, انہوں نے ریکگنائز بھی کیا ہے, کچھ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. تو اس صورت میں آپ جب تک اجتماعی طور پر ایک سطح پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ انفرادی طرز پر بھی کر سکتے ہیں, لیکن انفرادی طرز کے لیے آپ کو بہت لمبا عرصہ چاہیے. اس کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعیم صاحب مستقل مزاجی کی ضرورت ہے, اور ہمیں کوئی ایسا راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ چند عرصے کے بعد پھر اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ کرے 3-4 سال کے بعد, یہ ابھی بھی کر سکتا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جی حقیقت